جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ بلا کسی تاخیر کے ایک ایسے جید، حاذق، ماہر، اولو العزم اور کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جسے دنیا مولانا محمد اخلاق کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے بارہا ان کا تعارف سنا ہوگا، صرف یہ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کہ سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور ہزاروں راستے ہیں آنکھوں کے سامنے میرے، ہزاروں راستے ہیں آنکھوں کے سامنے میرے، مگر مجھے تلاش ہے جس کی وہ راستہ دے دے۔ حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب دامت برکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد الله الصمد فقال وجبت، قلت ما وجبت؟ قال الجنة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ سب کو اب تک بیٹھنے کی توفیق ارزانی بخشی۔ میری آخری درخواست ہے، بہت زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لیا جائے گا، جو پیچھے کا مجمع ہے آگے آ جائے، آگے آ جائے، آگے آ جاؤ۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے۔ اور عظمت قرآن پہ یہ آج کا جلسہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ عظمت قرآن پہ بس چند باتیں عرض کر دی جائیں جو بھی وقت ہو۔ آ جائیں، آگے آ جائیں۔ جو جانے والے ہیں وہ جا بھی سکتے ہیں، جو جانے والے ہیں وہ چلے جائیں، جو آنے والے ہیں سننے کے لیے آئے ہیں بیٹھ جائیں۔ عظمت قرآن پہ اس جلسے کا انعقاد ہوا اور عظمت قرآن پہ آپ سب آئے۔ اس موضوع پر مفتی صاحب نے ابتدائی وقت میں روشنی بھی ڈالی ہوگی، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کچھ باتیں کہلوا دے۔ آپ سے درخواست ہے کہ دعا کرے اللہ کی حضور کی اللہ چند باتیں مجھ سے بھی کہلوا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جب آپ سے 200-300 سال قبل لوگوں نے ایک نبی کی شریعت کو، جس کو عیسائی دھرم کہا جاتا ہے، اس میں ایکو تھوڑا بھیا کم کر دو، تمہاری مائک بہت برابر کر رہی، ایکو کم کراؤ، ایکو اتنا زیادہ نہیں ٹھیک۔
اس دھرم میں جو ان کے پاس کتاب تھی، اس کتاب کو، اب وہ بھی کتاب جس طریقے سے ہمارے پاس آسمانی کتاب قرآن ہے، اسی طریقے سے ان کے پاس بھی انجیل تھی، وہ بھی کتاب تھی اور اللہ کی دی ہوئی کتاب تھی، جیسے قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، بس فرق یہ ہے، یہ اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے اب تک کی جو باقی ہے اور باقی رہے گا، یہ اللہ نے لی ہے، ان کتابوں کی ذمہ داری نہیں لی۔ ان کتابوں کے اندر تحریفات اتنی زیادہ ہو گئی تھی، ترمیم اتنی زیادہ ہو گئی تھی، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، جو اہل مذہب تھے، نیک لوگ تھے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اب یہ وہ کتاب رہی جو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتاری تھی۔ اور مزید زمانہ بڑھا، لوگ نبی کو ترس گئے کہ ہم نبی کو دیکھیں، نبوت کا ایک عرصہ گزر گیا، لوگوں نے کسی نبی کو نہیں دیکھا تھا، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب ایک نبی کو دیکھنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے درمیان ایک نبی آئے۔ تورات کی طرف دیکھیں، اس کتاب کو بھی لوگوں نے ایسی تحریف کی کہ ایک حرف بھی اس کتاب کا باقی نہیں رہا تھا۔ ان ساری کتابوں کا جو حال تھا اتنا زیادہ بدل گیا تھا کہ زمانہ انتظار کر رہا تھا کہ اب کوئی نبی آئے اور اللہ تعالیٰ اس نبی پر اپنی کتاب کو اتارے جو سچی ہو، اللہ کی کتاب ہو، جو لوگوں کے بکواس میں نہ ہو، تحریفات نہ ہو۔ آخر وہ زمانہ بھی آیا، آخر وہ دور بھی آیا کہ لوگوں نے اس دور کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے، ولادت ہوئی، الحمدللہ وہ دور ختم ہو گیا۔ آپ کا بچپنا مکہ المکرمہ کے اندر انہی بچوں کے ساتھ، جو مکہ المکرمہ کے بچے تھے، آپ بھی انہی بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کا بچپنا بھی انہی بچوں کے ساتھ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے پہ بھی کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، انہی کے ساتھ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، جوانوں کے ساتھ جوانی کے جو کام کرتے تھے جوان لوگ، وہ کام بھی کیے، لیکن کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ جوانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی انگلی نہیں میرے آقا پہ اٹھا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ 40 سال اسی شہر کے اندر، کون سا شہر آج مکہ المکرمہ ہے، ایک بڑے شہر کی شکل ہے، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا، ہر ایک کی زندگی دوسرے کے سامنے آئینے کی طرح کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہوا کرتی تھی۔ ہر آدمی جانتا تھا ہمارے درمیان میں رہنے والا فلاں شخص کیسا ہے، ہمارے درمیان میں رہنے والا فلاں شخص کیسا ہے، ہر ایک کے سامنے ہر ایک کی زندگی تھی، ہر ایک جانتا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جو انگلی اٹھانے کے قابل، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی امانت داری پر، آپ کی صداقت پہ، آپ کی امانت پہ
ہر کوئی مہر لگائے ہوئے تھا، ہر کوئی تسلیم کر رہا تھا کہ آپ سچے ہیں، امانتدار ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کی ذات پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ آخر انگلی کب اٹھی؟ انگلی اس وقت اٹھتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے اندر اپنے آپ کو لے جا کر غار ہرا کے اندر ڈالتے ہیں، اور اس غار کے اندر روز جانے کا جو معمول، تنہائی کا جو معمول، اور پھر اس تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محسوس کیا اور اللہ کو جو پہچانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی اتاری، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے یہی قرآن، جس قرآن کی عظمت پہ آپ سب بیٹھے، آئے تو بہت سارے لوگ تھے، چلے بھی گئے، لیکن آپ بیٹھے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ کم سے کم مجھے کہنے کا موقع دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قرآن کا کہ ہم پہ وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے، پڑھو۔ پڑھنے کا اقرأ بسم ربک الذی مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ جب مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو پہلے سے دیکھ رہے تھے، اور جب قرآن آیا، ان مکے والوں نے جو لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، یہودیوں سے جب ملاقات ہوئی تو ان یہودیوں سے بتایا ہمارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اب تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم پہ اللہ کا کلام اتر رہا ہے۔ یہ بات بھی بتائی۔ اس بات پہ ایک زمانہ گزر گیا، قرآن پہ لوگوں نے سرچ کیا۔ اسی زمانے کی بات میں بتاتا چلو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مکے کی زمین وہ زمین تھی جہاں بچے، جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس کی بھی عربی بہت اچھی ہوتی تھی، شعر و شاعری میں اپنی مثال تھے، فصاحت و بلاغت ان کی رگوں میں دوڑتی تھی جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا۔ ایسی بستی کے اندر، ایسے صحرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہے، امی ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا کلام پیش کرتے ہیں جو کلام دنیا والوں کو چیلنج کرتا ہے، دنیا والوں کو للکارتا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ فصاحت و بلاغت کے ماہر کہتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا ادیب کہتے تھے، ایسے لوگوں کو قرآن چیلنج کرتا ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے یہ قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو لاؤ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، پیش کر دو، ہمیں معلوم، ہم تسلیم کر لیں گے، لاؤ پیش کر دو۔ کس کو چیلنج کیا؟ اہل عرب کو چیلنج کیا، جو اپنی مثال تھے ادب کے اندر، اور بہت اچھی ادبی تھی۔ ایک یمن کا شہر زرائب، وہ تو ایسا شہر تھا، ایسا شہر تھا وہ کہ جو دوسری بستی سے شادی نہیں کیا کرتے تھے، دو پہاڑوں کے درمیان شادی نہیں کرتے تھے کہ ہماری عربی خراب نہ ہو جائے، ہماری عربی کی فصاحت و بلاغت نہ بگڑ جائے، ہماری عربی کا ادب نہ چلا جائے۔ دوسروں سے شادی نہیں کرتے تھے، بستی والے ایک دوسرے سے شادی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بستی کے رہنے والوں کو قرآن کی کتاب کا جو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں لگ رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا جو کلام ہے یہ خارجی چیز ہے تو لے آؤ، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، ہم سمجھ جائیں گے کہ تم کتنے بڑے ادیب ہو۔ بتاؤ، لے کر آئے، ایک چھوٹی سی بھی آیت لے کر نہیں آ پائے کہ قرآن کی چھوٹی سی آیت لے آتے۔
اب اس سے زیادہ قرآن کی حقانیت اور قرآن کی عظمت اور کیا ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں، جس قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے، جس قرآن کی تلاوت کو کرنے کے لیے، جس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کے پڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے ہماری طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے، ایسے کلام کو سیکھنے کے لیے، ایسے کلام کو پڑھنے کے لیے، ایسے کلام کو جاننے کے لیے صحابہ کتنا بے چین رہتے تھے، کتنا پریشان رہتے تھے کہ ہم قرآن سیکھیں، کتنا پریشان رہتے تھے. آج ہمارے پاس برا مت ماننا وقت نہیں ہے، صبح ہوتی ہے گانے مغرب کے بھی بجتے ہیں، مشرق کی بھی بجتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ صبح ہو قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھر میں جو ہے برکت ہوگی، قرآن کی تلاوت سے صبح ہو، یہ توفیق نہیں ہوتی ہے. گانوں سے شروعات کرتا ہے ہمارے گھر کا ہمارا بچہ، کبھی مغربی گانا لگاتا ہے، کبھی مشرقی گانا لگاتا ہے، اور حقیقت میں اگر گانے کے بول اس سے معلوم کر لیے جائیں، گانے کے بول بھی معلوم نہیں ہے اسے، گانے کا ترجمہ کیا ہے، گانے کا ارتھ کیا ہے، بس نیت یہ ہے اس کے ساتھ میوزک جڑی ہے، اس لیے گانا سن رہا. قرآن سننے کا موقع نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے. جس قوم کے پاس قرآن سننے کا موقع نہ ہو، قرآن پڑھنے کا موقع نہ ہو، وہ بھلا قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ تو قرآن کی عظمت یہ ہے میرے آقا نے کہ حسن آواز، اچھی آواز کے ساتھ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور قرآن سناتے اور یوں کہتے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ابی بن کعب کو قرآن سناؤ، یعنی یاد کراؤ تاکہ اچھی آواز میں قرآن پڑھا جائے. اور حضرت عبداللہ بن ابی بن کعب کی آواز بہت اچھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میرا نام لے کر اللہ نے یہ کہا ہے کہ سناؤ، یاد کراؤ، تاکہ اسی لہجے میں سارے عرب والے قرآن پڑھنا سیکھ جائے. میرا نام لیا ہے، میرا نام اللہ نے 7ویں آسمان پہ لیا ہے. ہاں تمہارا نام لیا ہے، 7ویں آسمان پہ نام لیا ہے. خوش ہو گئے. قرآن وہ چیز ہے، آج اگر میں بتاؤں آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر ہمت ہو تو وقت دینا، اور اگر نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں وہ موضوع ختم کر دوں. وقت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ. قرآن کا ایک لفظ ہے ہدایت، کہ قرآن ہدایت ہے. سنا ہے نا؟ قرآن ہدایت ہے. اب وہ ہدایت کیسی؟ ہدایت کے لیے ہم دنیا میں ترقی کے لیے ہم اگر دنیاوی فنون حاصل نہیں کرتے تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ترقی کیسے کریں گے. اگر دنیاوی فنون ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو یا اور کوئی کورس ہو، اگر یہ سارے کورس کے ہمارے پاس ہمارا بچہ ایک بھی کورس نہیں کیا ہے تو ہمیں یہ احساس ہے کہ بھائی ہم ترقی نہیں کر سکتے. اب قرآن نے صرف فرمایا ہے علمہ القرآن. اب یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ کبھی سوال اٹھتا ہوگا ذہن میں، اٹھتا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الآدم اسماء کلہا، سارے نام آدم علیہ السلام کو گنائے، سارے چیزوں کے نام گنائے. لوگوں نے اس پہ سرچ کیا اور پھر سرچ کرنے کے بعد اس کو اپنی میموری میں سیو کیا. پھر اس کے بعد جب وہ
اس جیسا کوئی دوسرا معاملہ آیا تو اس نے ٹیلی کیا کہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے، پھر اس کے بعد ٹیلی کرنے کے بعد پروسیسنگ کی اور پھر اس کے بعد ترقی کی، پھر اس کو آؤٹ پٹ کیا، اس کو اور آگے بڑھایا، دیکھا یہ نتیجہ نکلا، اس طریقے سے دھیرے دھیرے اس نے ترقی کر لی۔ تو آدم علیہ السلام کو سارے دنیاوی فنون بھی دے دیے تھے، ایسا نہیں صرف قرآنی کا علم دیا ہو، صرف یہی علم دیا ہو، سارے علم۔ اور ایک زمانہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں یاد دلا دوں، ایک زمانہ تھا لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، اور پوجا کرنے پہ جب منع کیا گیا ان لوگوں نے ملکی اعتبار سے جنگیں چھیڑی، اور ان کے ساتھ دینے کے لیے کفار مکہ اتنی دور رہا کرتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جب ابتدائی دور تھا، آپ مکے کے اندر تھے، اس وقت جب سنا روم کے علاقوں کو ہرقل فتح کرتا ہوا جا رہا ہے تو یہ بہت خوش ہوئے، ہماری طرح یہ بھی پوجا کرنے والی قوم ہے جو آج ان اللہ والے لوگوں پہ، کتاب کو ماننے والے، یعنی ان جو ہے لوگوں پہ، رومیوں پہ یہ غالب آ رہے ہیں۔ کفار بہت خوش تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے وہاں وہ غالب آ رہے ہیں یا تمہیں دبنا پڑے گا، پریشان کرتے تھے، سلاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف سے شرط بھی لگائی 10 اونٹ کی کہ نہیں رومی فتح ہوں گے، اس نے کہا نہیں، ہرقلی فتح ہوگا، ایرانی فتح ہوں گے۔ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ ہماری طرح وہ بھی قوم ہے۔ بات چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے ایک شرط لگائی ہے، اور وہ یہ شرط ہے کہ 10 اونٹ، تب اس وقت شرط جائز تھی، یہ بھی سن لیں کہیں آپ بھی شرط لگانا شروع کر دیں کہ مولانا رات میں تقریر کر رہے تھے چلو ہم بھی سٹا لگاتے، اس وقت وہ شرط لگانی جائز تھی، اب ایک طرفہ صرف جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے دن کی بات کہی ہے، تو 3 سال کی بات کہی ہے، 2 سال 3 سال کی بات کہی، تو کہا نہیں، بِذِی سِنِین قرآن کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ 3 سال سے 9 سال تک ہے، 9 سال تک، مدت اور بڑھا دے، اونٹوں کی تعداد بڑھا دے اور مدت بڑھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر ہوتے اور اسے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ اونٹ اور بڑھا دے تو، لیکن مدت 9 سال تک رہے گی۔ پھر 100 اونٹ بڑھائے گئے۔ ظاہری اسباب روم کے پاس ایسے نہیں تھے کہ ہرقل پہ غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ ہرقل کا جو لشکر تھا وہ قسطنطنیہ تک پہنچ گیا، رومیوں کے تخت تک پہنچ گیا، برابر خبریں آتی رہیں، اور ادھر مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مشکل کر دیا، آپ کے ساتھیوں کو جینا مشکل کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہجرت کر گئے مدینہ۔ ہجرت کرنے پہ لوگوں نے مجبور کر دیا تھا اتنا کہ آپ مدینہ چلے گئے تھے، اور مدینہ جانے کے بعد بھی وہاں جو شرارتیں کی کروائی اور پھر جو جنگ پہ آمادہ کیا وہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ 2 ہجری ابھی 1-2 سال ہوئے ہیں، انہی سالوں کے اندر جنگ بدر ہوتی ہے، اور جنگ بدر کے اندر چند صحابہ ہیں، ظاہری حال یہ ہے کہ سامنے کا لشکر انہیں کچل کے رکھ دے گا، انہیں تباہ و برباد کر دے گا، لوگوں کو یہ لگ رہا تھا آج مسلمان مٹ جائیں گے، اور لوگ
یہ نیت کر کے بھی آئیں گے اور آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، مٹا دیں گے، لیکن میں بتاتا چلوں دنیا جانتی ہے، مورخوں نے لکھا ہے، محدثوں نے بھی محفوظ کیا ہے، ایک اعرابی پہاڑ پہ چڑھا بیٹھا ہے اور اس پہاڑ سے جنگ کا جو منظر دیکھ رہا ہے اور اس منظر کو جو بیان کر رہا ہے، واللہ ما رأیت عجبا فرق النساء، ہم نے دیکھا چھوٹی سی جماعت ہے مسلمانوں کی لیکن جو غالب آ رہے ہیں، بڑے لشکر کو جو پیچھا پچھاڑ رہے، جو بھگا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے عورتوں کی طرح وہ بھاگ رہے، اللہ کی قسم عورتوں کی طرح بھاگ رہے ہو۔ یہاں تک کہ آپ خوب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کی وہ چھوٹی سی تعداد ہزاروں پہ غالب آئی، الحمدللہ اللہ نے فتح دی، خوشخبری۔ اور وہاں جو برابر ہرقل کا لشکر فاتح بن کر گھستا چلا جا رہا تھا، رومی تخت تک پہنچ گیا تھا، وہاں سے اسے واپس ہونا پڑا اور وہاں چند لوگ کھڑے ہوئے اور دھیرے دھیرے قوت پاتے گئے، یہاں تک کہ ہرقل کو مغلوب کر دیا، جو غالب آ رہا تھا وہ بھی مغلوب ہوا۔ اور جب جنگ بدر ہوئی فتح، تو اس وقت دو خوشیاں ملی مسلمانوں کو، ایک تو رومی فتح ہو گئے اور دوسرے مسلمانوں کو سور جو بتائے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے، 25 سال میں ایسا معاملہ ہو گیا تھا۔ تو یہ قرآن کے ماننے والے جو کتاب کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کے لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ جب سورج کی پوجا کرتے تھے، لوگ کہنے والوں نے، توحید کے ماننے والوں نے جب ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، نہیں سورج اللہ کی مخلوق ہے، اس کی پوجا نہیں کیا کرتے، اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے، تم اس کی پوجا کر رہے ہو۔ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب قرآن نے اعلان کیا اور پھر قرآن کے ماننے والوں نے، قرآن کے جاننے والوں نے جب اس سورت پہ تسخیر کی اور اس پہ کمندے ڈالی اور جب اس پہ ریسرچ شروع کیا، الحمدللہ آج ہمارے گھروں کے اندر اسی سورت سے جلنے والی لائٹیں ہیں، اسی سورت سے جلنے والی بلب ہیں، الحمدللہ آج ہماری سمجھ میں آیا ہے کہ یہ مخلوق ہے، ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ آیا سمجھ میں یا نہیں؟ اس وقت نہیں مانا تھا، آج سمجھ میں آ رہا۔ انہی دریاؤں کی پوجا کرنے والے، انہی دریاؤں کو دیوتا ماننے والوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ دور آیا جب اس پانی سے لوگوں نے بجلی بنائی اور اس پانی کو استعمال کیا، اس پانی پہ تسخیر کی، لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا، یہ خالق نہیں ہو سکتی، یہ مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے ہماری خدمت کے لیے اس کو بنایا ہے، ہمارا خالق نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو آپ لے لیں جو بھی خدائی درجہ حاصل تھا، جن کو خدائی لقب اور نام جن کو دیا جاتا تھا، ان تمام چیزوں پہ جب قرآن آیا، قرآن نے اعلان کیا، لوگوں نے تسخیر کی، الحمدللہ الحمدللہ لوگوں کی تسخیر سے آج جو مسلمانوں کا بڑا طبقہ نظر آتا ہے، یہ قرآن ہی کی تو بدولت ہے۔ اس کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، کیا اس کی عظمت بیان کی جائے؟ جو بھی عظمت بیان کی جائے کم ہے۔ اور پھر الحمدللہ اس قرآن کو مٹانے کے لیے بھی میں بتاؤں، اس قرآن کو مٹانے کے لیے انگریزوں نے بہت کوشش کی ہے۔ کرامتہ کے میدان کے اندر جائیے، ایسا انقلاب آیا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 مہینے برابر ایسی آگ جلائی جاتی ہو جس کے اندر قرآنوں کو ڈالا جاتا ہو، جس کے اندر قرآنوں کے نسخوں کو ڈالا جاتا ہو، اور یہ اعلان کیا جاتا ہو آج کے بعد کوئی قرآن پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا، آج کے بعد کوئی قرآن دیکھنے والا باقی نہیں
نہیں رہے گا، آج کے بعد کوئی قرآن سننے والا باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کا کلام باقی نہیں رہے گا، قرآنوں کو جلا دیا جائے گا، اور جلانے کا نعوذ باللہ کام کیا جاتا ہے۔ 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینے قرآن کو جلایا گیا ہو، اور الحمدللہ آج بھی وہ نسخہ باقی ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر اللہ نے وہ نسخہ باقی کر دیا ہو، بوڑھوں کے اندر، بزرگوں کے اندر، جہاں وہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں بڑھاپے کی، تو انہیں اپنے پرائے کا خیال نہیں رہتا۔ ہمارے بچے ہیں یا محلے کے بچے ہیں، آوازوں سے پہچانتے ہیں کس کے بچے ہیں، جنہیں توید نہیں ہے۔ لیکن اس بزرگ سے پوچھو، بتاؤ کیا تمہیں اللہ کا کلام یاد ہے، قرآن یاد ہے؟ اگر اس نے بچپن میں اللہ کے کلام کو یاد کیا ہے، بچپن میں حفظ کیا ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اس کمزوری کی حالت میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ بوڑھا شخص بھی قرآن پڑھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، قرآن کی عظمت اور اس کا معجزہ۔ یہ قرآنی کا معجزہ ہے کہ بچہ بھی اپنے سینے میں 30 پارے لے کر گھومتا ہے۔ 398 دفعات کو ایک وکیل یاد نہیں کرتا ہے، اپنے ہسٹری کے لیے کاغذات کو سامنے رکھتا ہے، تب کہیں جا کے مقدمات کی پیروی کرتا ہے، دفعات کو حل کرتا ہے، سامنے ایکٹس ہوتے ہیں تب جا کے وہ مقابلہ کرتا ہے، اپنی بات کو جج کے سامنے رکھتا ہے۔ قربان جاؤ اللہ کے اس معجزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے حافظ کو پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے، اور ایک نوجوان مصلی میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے۔ اگر ایک زبر غلط ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم یہ چھوٹا تو ضرور ہے لیکن فوراً لقمہ دیتا ہے، نہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، یہ غلط پڑھ رہے ہو، فوراً لقمہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ قرآن مٹانے والے، قرآن کے اندر تحریف کرنے والے، انہیں شاید معلوم نہیں ہے اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور کل بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی قیامت تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جیسی مسلم تھی آج بھی الحمدللہ ویسی ہی مسلم ہے، کل بھی انشاءاللہ ویسی ہی مسلم رہے گی۔ کچھ خرافات کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے، کچھ خرافات کرنے والوں کا یہ یقین ہے، اپنا یہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ ہم قرآن کی چند آیتوں کو ہٹا دیں گے تو دنیا میں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ نام جان گئے ہوں گے آپ، ماضی قریب کے اندر اس نے اپنے اس ارادے کو تحریری شکل دے کر اور کورٹ پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے قرآن سے 26 آیتیں ہٹا دی جائیں۔ کہتا ہے یا نہیں؟ شاید اس کو یقین ہو کہ ہم پہلا یہ قدم اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہتا بھی ہے، یقین کیا وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پہلا قدم اٹھایا ہے۔ دعائیں ایسے بزرگ سے لیتا ہے جو آپ بزرگوں کے بھی اس کے نام جانتے ہو، اس کے بزرگوں کا بھی حال جانتے ہو، ایسی جگہوں پہ اجرا کرانے کے لیے جاتا ہے، آپ وہ بھی جانتے ہو۔ ان 26 آیتوں کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہ پہلا قدم ہے میرا۔ نہیں، ہزاروں لوگ پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1400 سال ہو گئے ہیں، پہلا شخص نہیں ہے۔ وسیم رضوی تو ہزاروں لوگ پیدا ہوئے ہیں، مسلمہ بن کذاب پیدا ہوا، اسی زمین میں دفن ہو گیا، ہزاروں لوگ اسی طریقے سے قرآن کو مٹانے والے پیدا ہوئے، لیکن خود مٹ گئے قرآن الحمدللہ اس سے اور زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پھیلتا رہا۔ اور انشاءاللہ اگر تو اسی طریقے سے کوشش کرتا رہے گا، قرآن کی رفتار بڑھتی رہے گی۔ جہاں 10 حافظ ہوتے تھے آج وہاں 15 حافظ ہو رہے، اور انشاءاللہ یہ تعداد بڑھتی رہے گی، گھٹنے والی نہیں۔
یہ پہلا شخص نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ایسے ہزاروں لوگ پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن منگوایا وہ نسخے دوسرے تھے، حضرت علی سے نہیں منگوایا، یہ اپنا ان کا ذاتی بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے جو نسبت اس طرف کرتے ہیں کہ عثمان غنی نے بادشاہ سے وہ نسخے منگوائے قرآن کے لیکن حضرت علی سے نہیں منگوایا، یہاں تک کہ وہ کہہ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت علی لے کر پہنچے، حضرت عثمان غنی کی حضور کہنے لگے یہ قرآن کے نسخے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں اس پہ بھی نظر ثانی کر لیا جائے، اسے بھی دیکھ لیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو ہے یقین کیا ہمارے خلیفہ نے انکار کیا ہوگا دیکھنے سے؟ آپ کو ہے یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد بننے والا قرآن کی تحریف میں پوری کوشش کر رہا ہو، قرآن کو کم اور زیادہ کرنے میں پوری اپنی طاقت صرف کر رہا ہو، لوگوں کے کہنے پر یہ داماد تیار ہوا ہے، لوگوں کے اصرار پہ تیار ہوا ہے؟ جب لوگوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نسخے دھیرے دھیرے غائب ہو رہے ہیں، ہمارے درمیان سے اگر حافظ چلے گئے تو کیا ہوگا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے نہیں تھے کیا کہ حضرت علی نسخہ لے کر آئے ہیں اور وہ نسخہ حضرت علی کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دکھائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے الزامات ہیں، ذاتی الزامات ہیں جو یہودیوں کا ذہن رکھنے والے ہیں، جو اسلام سے بہت پہلے بغض و عناد رکھنے والے لوگ تھے، وہ آج بھی ایسی جھوٹی باتیں کہہ کر صحابہ کرام کی عزت و درجات میں فرق بیان کرنے کے لیے اور فرق قائم کرنے کے لیے ہمارے درمیان کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان تمام صحابہ میں جو جس کا مرتبہ ہے، جو جس کا رتبہ ہے، جو جس کا مقام ہے، ہم انشاءاللہ اس کو اسی کے مقام پہ رکھیں گے، نہ کم کریں گے نہ زیادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس قرآن کے بارے میں بہت سی آندھیاں آئیں، ہزاروں طوفان آئے، دیگر کتابوں کو دیکھیں گے بخت نصر نے بڑی کوشش کی، حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس صرف ان کے ذہن میں تورات کا نسخہ تھا، تورات ذہن نشی تھی، بخت نصر نے لکھوایا، انیوتکس ایپی فائننس نے اس کو جو بادشاہ دا روم کا روندوا دیا، جلوا دیا، اب دوبارہ نسخہ تیار ہوا، اب اندازہ لگا سکتے ہو وہ دوسرا نسخہ تورات کا کیسا ہوا ہوگا۔ انجیل کے نسخے کو دیکھو گے، بیرون نے طہران نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اب دوسرا نسخہ جو انجیل کا تیار ہوا ہوگا وہ کیسا ہوا ہوگا۔ الحمدللہ ہزاروں طوفان آئے، لاکھوں انقلاب آئے، زمانے نے ہر ظلم ڈھائے مسلمانوں پہ، قرآن کے ماننے والوں پہ، لیکن الحمدللہ کل بھی قرآن اس طریقے سے جیسے تھا الحمدللہ آج بھی اسی طریقے سے موجود۔ الحمدللہ جلائی بھی گئی کتابیں، سب کچھ کیا گیا لیکن موجود۔ تو یہ قرآن کی حقانیت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے جو آج سلامت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلامت رہ گئے، ہمارا اور آپ کا یقین۔ ایک میں نے قرآن کی آیت پڑھی، الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پیارا جو اپنی صفت میں نام ہے وہ رحمان کا نام۔ کون سا نام ہے؟ اللہ کو اپنی تمام صفتوں میں سب سے پیارا جو نام ہے وہ رحمان نام ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا۔ اب سوال ہے اللہ کو اگر پیارا ہے تو قرآن میں رحمان رحمان اتنا زیادہ آتا کہ اللہ کا نام کم رحمان کا زیادہ ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت مکے کے جو رہنے والے تھے وہ اللہ کو جانتے تھے اور اللہ کو مانتے بھی تھے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، آپ نے سنا ہوگا جب یہ ملک شام کا سفر کرتے تھے
اور اس سفر کے درمیان جب کوئی ندی آتی پار کرنی ہوتی، کشتی میں سوار ہوتے، اور جب وہ کسی بھور میں پھنس جاتی، اس بھور میں پھنسنے کے وقت یہ بتوں کی پوجا کرنے والا، یہ بتوں کو ماننے والا، یہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا اس وقت اللہ کو پکارتا، ایک اللہ کی آواز دیتا، او اللہ تیرے ہاتھ میں زندگی ہے، تیرے ہاتھ میں موت ہے، تو جانتا ہے میں اپنے پیچھے پروار چھوڑ کے آیا ہوں، بڑی ذمہ داری ہے، اے اللہ میں زندگی کی تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ ایک اللہ کو مانتے تھے، اور جب دریا عبور کر جاتے، پار کر جاتے، پار کرنے کے بعد پھر وہی ستو کو خدا بناتے یا پتھر کا خدا ہوتا، اس کی پوجا کرتے، عبادت کرتے، اپنی خواہشیں اپنی آرزویں رکھتے کہ وہ پتھر کے صنم دیکھ میری ضرورتیں پورا ہے، تو پوری کرنے والا ہے، پھر اللہ کی صفتوں کو ایسے بانٹ دیا کرتے، لیکن اللہ کو جانتے تھے۔ تو قرآن میں اللہ نے اس لیے اپنا نام زیادہ ذکر کیا۔ سورہ فرقان کے اندر جب پہلی بار رحمان کا لفظ آیا تو کفار مکہ نے اعتراض کیا اور کہا یہ رحمان کون ہے؟ محمد تم کیا نئے نئے جملے لاتے ہو، کیا نئے نئے نام لاتے ہو، یہ رحمان کیا ہے؟ ایک وہ وقت تھا جو رحمان کے جاننے پہ ایسے لوگ تعجب کرتے تھے۔ تو ان چار چیزوں میں جو میں نے بتایا، جو بھی پڑھا آپ کے سامنے تلاوت کی، رحمان، پھر علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، یہ چار چیزیں بہت قیمتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان چار چیزوں کو تھوڑا تھوڑا بتا دوں، اس لیے تھوڑے لوگ ہیں اور میں نے وقت بھی کہا تھا تھوڑا لیں گے، لیکن اتنا تھوڑا وقت لینا یہ پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ قرآن کا معاملہ ہے، اس میں تو قرآن کی بات ہے، کچھ بات ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فعلان کے وزن پہ رحمان ہے، بہت ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، لیکن جو اللہ کی رحمت ہے، جس طریقے سے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس طریقے سے اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہوئی، جس دریاؤں کی موجیں طوفانی ہو پہاڑوں کی طرح، بالکل وہ مثال رحمان کی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہے۔ کیسے ٹھاٹھے مارتی ہے؟ بوڑھا آدمی بھی اللہ کے گھر جائے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جوانی کہیں گزار کے آ گیا، بچپنا کہیں گزار کے آ گیا، اب بڑھاپے میں آیا ہوں، اللہ کی رحمت جوش میں آ کے لے لیتی، آجا میرے سفید بالوں والا آجا۔ اللہ نہیں بھگاتا ہے، اللہ قریب کر لیتا ہے، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا جیسے سمندر، اسی طریقے سے رحمان کے اندر جو اللہ کی رحمت ہے وہ ٹھاٹھے مارتی ہوئی رحمت ہے۔ چوٹی کا لفظ یہ مبتدا ہے، لفظ ابھی ابتدا ہی کا ہے، لیکن اس کے بعد کی بات کیا ہے؟ علم القرآن، قرآن کے سیکھنے کی بات، قرآن کے تعلیم کی بات ہے کہ قرآن کی تعلیم کتنی اہم اور ضروری ہے۔ اب قرآن کے سوا جو اور تعلیمیں تھی، میں نے مثال دے دی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ اللہ نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو گنا دیا۔ اب آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ ایک آم کی گٹھلی لیں اور اس آم کی گٹھلی میں لوگوں کو بتائیں اس کے اندر بہت بڑا ایک درخت ہے، اور اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے سائے میں ہم آرام بھی کر سکتے ہیں، اس کے سائے میں ہم رات بھی گزار سکتے ہیں، دھوپ سے بھی بچ سکتے ہیں، اور پھر اس کے جو پھل ہوں گے اس پھل کو کھا کر ہم اپنی بھوک بھی مٹا سکتے ہیں۔ یہ ساری جب چیزیں اس کے سامنے بیان کرو گے، وہ گٹھلی کی طرف دیکھے گا، بات کچھ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یار یہ گٹھلی چھوٹی سی ہے،
اس کے اندر یہ ساری چیز کیسے موجود؟ لیکن ایک وہ وقت آتا ہے جب ہم اس گٹھلی کو زمین میں ڈالتے ہیں اور پھر زمین میں ڈالنے کے بعد دھیرے دھیرے وہ پودا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، درخت ہوتا ہے، اور پھر سایہ دار درخت ہوتا ہے، پھر پھلدار درخت ہوتا ہے، اور وہ ساری باتیں جو کبھی کسی نے بتائی تھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نظر آتے، دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ ساری چیزیں نظر آ رہی، مشاہدے میں آ جاتی ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا علم دے دیا، چاہے وہ ڈاکٹری کا ہو، انجینئرنگ کا ہو یا کوئی بھی ہو، سارا علم دے دیا۔ اب اس پہ ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا کام۔ لوگوں نے الحمدللہ کیا اور اس نتیجے تک پہنچے کہ آج ہم اپنی بات لوگوں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، اپنے سفر آسانی سے کر سکتے ہیں، اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ذریعے سے تو بڑی ترقی ہوئی۔ تو خاص کر اس لیے اللہ نے علم القرآن کا ذکر کیا کہ یہ تمام تعلیموں پہ مقدم ہے، سب سے اہم تعلیم ہے قرآن کی، یہاں تک کی اتنی اہم ہے اگر قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، ماں باپ جس کے ایک لفظ ہے خلق الانسان، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا وجود ضروری ہے نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے۔ اگر انسان کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ سارے امر اس پہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ جو تمہارا بچہ پیدا نہ ہوا ہو، جو انسان دنیا میں لایا ہو، اس سے کہو کہ بھئی اس پہ نماز ہے، روزہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے تعلیم کو مقدم کیوں کیا؟ یہ خلق الانسان مؤخر کیوں کر دیا؟ انسان کی تخلیق کا ذکر پہلے ہوتا، علم القرآن کا ذکر بعد میں ہوتا، کہ قرآن سیکھنا بعد میں ہوتا ہے، بچہ پہلے دنیا میں آتا ہے، وجود اپنا قائم لیتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، بعد میں کہیں جا کے قرآن پڑھتا۔ لیکن اللہ نے یہاں قرآن کا پہلے ذکر کیا ہے، علم القرآن، قرآن سیکھو۔ ایک لطیف جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کے بغیر یوں سمجھو کہ انسان کالعدم ہے، پیدا ہی نہیں ہوا، انسانی سوسائٹی میں کوئی اس کا مقام نہیں ہو سکتا، مرتبہ نہیں ہو سکتا اگر اس نے قرآن کی تعلیم نہیں لی۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ کم سے کم عہد کرے اور وعدہ کرے کہ میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا۔ پڑھاؤ گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب یہاں دوسرا لفظ ہے خلق الانسان۔ اب یہاں انسانی کی تخلیق کا کیوں ذکر کیا؟ اللہ نے دوسری بھی مخلوقیں پیدا کی ہیں، ہزاروں مخلوقیں پیدا کی ہیں، کیڑوں کا بھی نام لے لیتے، جانوروں کا بھی نام لے لیتے، فرشتوں کا بھی نام لے لیتے، جناتوں کا بھی نام لے لیتے، بالخصوص انسانوں کا بھی کیوں نام لیا؟ صرف ایک عالم امر ہوتا ہے، ایک عالم خلق ہوتا ہے۔ عالم امر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، اور عالم خلق کے اندر انسان کی تخلیق جس کی ایک مدت ہوتی ہے، اور جو عالم امر کے سے تعلق رکھتی چیزیں وہ کن فیکن سے اللہ کہتا ہو جا، وہ ساری چیزیں ہو جاتی، جس کو کہتا ہو جا وہ ہو جاتی۔ جو عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے وہ ایک مدت لیتی ہے، جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو وہ 9 مہینے تک ایک مدت لیتا ہے، یہ عالم امر ہے، عالم خلق ہے، ایک مدت لیتا ہے، اور پھر ایک مدت کے بعد وہ وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یوں فرمایا، جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، خلق یدیہ، ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے،
کس کو؟ آدم علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، فرشتوں کو حکم کر رہے سجدہ کرو سجدہ کرو، ابلیس نہیں کر رہا، باقی تمام فرشتوں کو اللہ نے سجدہ کروایا۔ کس کا کروایا؟ آدم علیہ السلام کا کروایا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار کروایا کہ کہیں کسی کے ذہن میں آگے بات آ جائے پتہ نہیں جبرائیل کہاں تھے، اسرافیل پتہ نہیں کہاں تھے، انہوں نے سجدہ کیا یا نہیں، اسرائیل جو جان نکالتے کہیں ایسا تو نہیں تھا وہ جان نکالنے کے لیے کہیں گئے ہوں، وہ وقت ہو سجدہ کرنے کا نہیں، سب نے کیا، کلکم اجمعین، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کا۔ یہ ہے تخلیق انسان کی کہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اس کے بعد جو اور چھوٹی کی چیز وہ علمہ البیان، وہ کیا ہے؟ بیان کی صفت ہے، ورنہ اور ساری چیز اہل منطق انسان کو بھی حیوان ناطق کہتے، انسان بھی حیوان ہے جیسے دیگر جانور ہے، انسان بھی ہے، بس یہ ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے، یہ بولنے والا جانور ہے، اہل منطق کے نظریہ میں بتا رہا ہوں۔ اور اگر بات سننے کی ہو کہ انسان سنتا ہے، آپ نے بھی مثالیں سنی ہوگی کہ جو گھوڑا ہوتا ہے بہت سماعت اس کی بڑی تیز ہوتی ہے، مالک بیٹھا ہوا جا رہا ہے، مالک کو ہوش نہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی دشمن ہے اور وہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہم کو مارنے کے لیے تیار ہے، مالک کو خبر نہیں ہے، ہمارے پیچھے مشورے ہو رہے، مالک کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن گھوڑا وہی کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی سماعت کی حساسیت کو ظاہر کرتا ہے، چلنے پہ آگے مجبور ہو جاتا ہے، نہیں بڑھاتا اپنے قدم، وہیں سے واپس لے لیتا ہے، لے لیتا، سنا ہوگا۔ انسان سے کہیں زیادہ قوت سماعت گھوڑے کی ہے، انسان نے نہیں سنا اور گھوڑے نے سن لیا کہ مالک کے خلاف کیا بات ہو رہی ہے۔ بعض کو دیکھو اللہ نے کتنی قوت دی ہے، اوپر اڑ رہا ہے، اڑتے ہوئے نیچے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے، اور ایسے شکار غائب کر دیتا ہے، جیسے لگ رہا کہ کچھ نہیں لے جا رہا، جیسے نیچے آیا تھا ویسے ہی جا رہا، بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو انسان سے زیادہ تیز نگاہیں بھی ہیں، تو انسان کو جو صرف یہاں علمہ البیان کا معاملہ تعلق جوڑا ہے، وہ صرف اس لیے بیان کی عظمت یہاں بڑھا رہے اللہ تعالیٰ کہ انسان بیان کرنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے، اپنی بات جو کہنے اور منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ دوسری قوموں مخلوقوں کے اندر نہیں ہے۔ ایک وکیل جو سب سے اچھا ہو، بولنے میں ماہر ہو، آپ کے مقدمے کی پیروی کرنے میں سب سے ماہر ہو، اور وہ مہارت صرف بولنے کی صفت پہ ہوتی ہے، جج کے سامنے آپ کی بات صحیح بھلی بھانت پہنچاتا ہو، آپ کے مقدمے کی وہ پیروی بول کے صحیح کر رہا ہو، آپ کو یقین ہے کہ اس کا بولنا ہمارے حق میں فیصلہ دے گا، اور یہ ہوتا ہے جو وکیل جتنا بولنے میں ماہر ہوتا ہے وہ اس وکیل کی اتنی زیادہ لمبی فیس ہوا کرتی ہے، اور وہ وکیل ماہر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس بولنے کی صفت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ یہ بھی بڑی عظیم چیز ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، ایک تو رحمان اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ اس میں بیان فرمایا۔ دوسرے قرآن کی تعلیم جو بہت ضروری ہے، عظمت قرآن کا یہ جلسہ ہے، عظمت قرآن کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان 4 جگہوں میں ایک جگہ علم القرآن کو دیا، قرآن کی تعلیم کو دیا، آپ نے عہد بھی کیا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں گے۔ آپ بہت اچھے ہیں آپ کہ آپ نے ایسا ارادہ کیا ہے،
عہد کیا ہے کہ ہم قرآن بچوں کو پڑھائیں گے، اور دوسری چیز انسان کی تخلیق، پھر چوتھی چیز بیان ہے، جو میں نے مستقل آپ کے سامنے جو میرے ذہن میں بات تھی میں نے کہہ دی، اور دوسری ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا ایک شخص قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہے۔ کیا فرمایا؟ جنت واجب ہے۔ قلت ما وجبت، واجب ہے فرمایا، فقال وجب، فرمایا واجب تو کہا، قلت ما وجب، اللہ کے رسول کیا واجب ہے؟ تو قال الجنت، کہا جنت واجب۔ کس پہ جنت واجب؟ قل هو اللہ احد، پوری سورت پڑھنے والے پہ جنت واجب۔ اب قرآن کی ایک چھوٹی سورت ہے، یہ ہر ایک پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ بزرگوں کے قولوں میں یہ بھی ایک آتا ہے، یہ قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بزرگ صاحب کا ایک قصہ ہے، ہمارے اسلافوں میں رہے کہ تب عمر بھی بڑی لمبی ہوتی تھی، وہ کہیں راستے پہ جا رہے ہوں گے، دیکھا کہ قبرستان میں کچھ لوگ کچھ بانٹ رہے، چلے گئے، گزر گئے۔ پھر ایک زمانے کے بعد، ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ 100 سال کے بعد تقریباً واپس آئے، کم و زیادہ جو بھی رہے ہوں۔ تو دیکھا جس طریقے سے پہلے بانٹ رہے تھے اب بھی وہی شکل ہے، اب بھی وہ کچھ بانٹ رہے۔ تو پوچھا بھئی تم لوگ کیا بانٹ رہے ہو؟ ابھی تک بٹ ہی نہیں پایا، میں اتنی مدت کے بعد واپس آیا ہوں، ابھی معاملہ تمہارا چلا۔ تو بتایا کہ ایک مسافر نے ہم سب پہ قل هو اللہ احد پڑھ کر سال ثواب کیا تھا، ہماری روحوں کو بخشا تھا، جس کا ثواب ہم اب تک بانٹ رہے ہیں اور ختم نہیں ہوا۔ اب تک بانٹ رہے اور ختم نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے ہمارے ماں باپ چلے گئے، ہمارے عزیز و اقربا چلے گئے، اگر ہم صرف قل واللہ پڑھ کر بخش دیں، بتاؤ کتنا ثواب ملے گا۔ وہاں پورے قبرستان والے آپس میں تقسیم کر رہے تھے، زمانے گزر گئے، وہ تقسیم ختم نہ ہوئی۔ ہمارا بھی یہ یقین ہے اگر ہم اپنے بزرگوں کو سورہ اخلاص پڑھ کر بخشیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بزرگ کو بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ تو قل واللہ تو سب کو یاد ہی ہوگا، یاد ہے نا؟ انشاءاللہ ہم گاہے بے گاہے قل واللہ پڑھتے رہیں گے۔ اس وقت بھی قل واللہ پڑھ لو، ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لو، اور ہماری رائے ہے، کوئی اور مقرر ہے؟ اور ہماری رائے ہے دعا کر لو۔ بڑا محسن ہوں میں آپ کا کہ آپ سب بیٹھے رہے، پریشان ہو کے بیٹھے یا جیسے بھی بیٹھے، یا ہم پہ رحم کھا کے بیٹھے، بہرحال بڑا احسان ہے کہ آخر تک آپ بیٹھے۔ ہوتا ہے جب کوئی مہمان مقرر، اصل میں انہیں جانا بھی تھا مولانا کو، اور یہ رات کا آخری حصہ تھوڑا ٹھنڈ کا ہے، اس لیے تھوڑا اور وہ ہوتی ہے کہ ہم جلدی جائیں اپنے گھر آرام کریں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت میری خواہش ہے کہ سب آپ سب جتنے بیٹھے ہیں قل واللہ پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ الیقین۔ اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما،
اے اللہ ہم سب کے حق میں ہدایت مقدر فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے جلسہ کرایا ہے، بالخصوص ہمارے قاری یوسف صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اور ان کے جو معاون ہیں، مددگار ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خاص دوست جو ابھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے، مدرسہ انوار علوم کا اسٹاف، اللہ ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اور دیگر ہمارے ساتھی جو ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظامت فرما رہے تھے، مولانا ہاشم صاحب، اللہ ان کی اس نظامت میں اور زیادہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ جن شعراء نے کلام پیش کیا ان کے کلام میں بھی حسن عطا فرما، انہیں بھی مقبول فرما۔ اللہ جو ہمارے اے استاد محترم مفتی توحید صاحب جو بیان کر کے گئے ہیں، بالواسطہ تو نہیں لیکن استاد کے درجے میں بہرحال وہ ہیں، اے اللہ جو کہہ کر گئے ہیں، اے اللہ ان کی تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو حاضرین بیٹھے ہیں، جائز تمنا لے کر آئے ہیں، جائز دعاؤں کو لے کر آئے ہیں کہ ہم جلسے میں جائیں گے، وہاں اللہ والے دعا کے لیے کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اے اللہ بڑی امید کے ساتھ تیرے نیک بندوں کے ساتھ رشتہ قائم کر کے وہ آئے ہیں، بڑی امید لے کر آئے ہیں، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس رات گئے ہم اللہ تمام اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم نے قرآن کو پشے پست ڈالا ہے، ہم نے قرآن کو ایک مظلوم ترین کتاب بنایا ہے، اے اللہ ہماری غلطی ہے، اے اللہ تو نے قرآن کے اندر وہ تمام چیزیں رکھی ہیں جس سے دنیا میں انسان کی ترقی ہوتی ہے، دنیا والوں نے قرآن کو اپنایا، ترقی کی، ہم نے قرآن کو چھوڑا اور ہم ذلیل ہوئے۔ اے اللہ ہم قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کی اے اللہ تجھ سے جو ہے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ قبول فرما، اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کی اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کی عظمت کل بھی مسلم تھی، آج بھی مسلم ہے، قیامت تک انشاءاللہ مسلم رہے گی۔ اے اللہ ہم سب کا یقین ہے ہزاروں ظالم ظلم کرنے آئے، ہزاروں ترمیم تحریف کرنے آئے، لیکن الحمدللہ ہماری قوم کے نونہال جب تک باقی ہیں، قرآن انشاءاللہ ان کے سینوں میں اسی طریقے سے محفوظ باقی رہے گا۔ اے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کو جو اے اللہ لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر طرف سے دشمنوں کی جو ہے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام دینی کام کرنے والی تحریکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری چند دعاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بے حد قبول و منظور فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔